دوستوں AI ایک آج کے دور میں ایک ایسی عام چیز بن گئی ہے جو ہر چیز میں سمائی ہوئی ہے، جی ہاں، اسمارٹ واچ ہو، اسمارٹ الارم ہو یا اسمارٹ فون ہو یا پھر چاہے سیلف ڈرائیونگ کار ہو، ہر چیز میں AI ایک خاص رول کو پلے کرتی ہے۔ یہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور آج کے دور میں ہم AI کے بدترین محتاج بن چکے ہیں، چاہے وہ موبائل چلانا ہو، ٹائم دیکھنا ہو یا پھر ڈرائیو کرنا، ہمیں ہر چیز میں AI کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے AI کے بارے میں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے پاس ہیں دو کویشچنس: واٹ از AI اینڈ وائی AI ہیز کریٹڈ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو بنا کوئی وقت گوائے۔ تو ہمارا پہلا کویشچن ہے واٹ از AI۔ اب دیکھیے، آپ نے کئی سارے AI روبوٹس کے فوٹیجز تو دیکھی ہوں گی۔ یہ ایک طرح کی مشین ہے، وہ والی مشین نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، یہ ساری تو میکینیکل مشینز ہوتی ہیں، لیکن اسے بھی ایک میکینیکل مشین کی طرح تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک آرٹیفیشیل برین کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک آرٹیفیشیل برین ایک آرٹیفیشیل ڈیوائس ہوتا ہے جس میں مختلف ڈیفرنٹ پروگرام ڈیزائننگ کر کے اس میں فٹ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس ڈیوائس کو برین میں فٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پروگرام جس طرح سے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں، اسی پروگرام ڈیزائننگ کے حساب سے وہ مشین اپنے کام کرتی ہیں۔ اب روبوٹس کیا کرتے ہیں، یہ AI روبوٹس کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ڈیوائس کی ڈیٹا پر۔ اب آپ اسے مینوفیکچرنگ کی ایگزامپل سے ہی سمجھ لیجیے۔ مثال کی بات ہے، ایک انجینئر ایک ڈیوائس تیار کرتا ہے جس میں وہ مینوفیکچرنگ کے پروگرام کو ڈیزائن کر کے اس میں پروسیس کرتا ہے، اور پھر اس ڈیوائس کو ایک آرٹیفیشیل مشین میں فٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ مشین کیا کرے گی؟ ڈیفینیٹلی وہی کرے گی جو اس کے پروگرامس میں ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی کہ مینوفیکچرنگ، یعنی کہ جیسے ایک انسان ملٹیپل کام کر سکتا ہے، AI روبوٹس ملٹیپل کام نہیں کر سکتے۔ انہیں جس حساب سے جس کام کے لیے ریڈی کیا جاتا ہے وہ صرف اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ مثال کی بات ہے، اگر کسی AI روبوٹ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو وہ صرف ٹرانسپورٹیشن کے ہی کر سکتا ہے، وہ مینوفیکچرنگ نہیں کر سکتا۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ AI روبوٹ کسے کہتے ہیں۔ اب چلیے کویشچن اپنے آتے ہیں کویشچن نمبر 2 پر، وائی AI ہیز کریٹڈ۔ اب میرے اوپینین میں AI کریٹ کرنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اب آپ کا اور میرا اوپینین الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، وچ از کمپلیٹلی ہیلدی، پر میرے اوپینین میں اس کے دو وجہ ہیں۔ تو چلیے میں یہ دو ریزنس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلا ریزن ہے انٹیلیجنس۔ جی ہاں، بھلے ہی ہم انسانوں نے AI روبوٹس کو کریٹ کیا ہو، لیکن AI روبوٹس ہر پرسپیکٹو میں ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ اور ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ چاہے وہ کام کرنے کی اسپیڈ ہو یا فائٹنگ اسکلز ہوں یا پھر کسی بھی چیز کو سیکھنے کی طاقت، وہ ہر چیز میں ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں۔ اب آپ اسے ایسی ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ 1000 آپریشنز پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، وہیں ایک AI روبوٹ ملینس آف آپریشنز پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس بھی ہم سے کئی گنا زیادہ فاسٹ ہوتا ہے۔ جس حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ جی ہاں، انہیں AI روبوٹس کو پوری طرح انٹرنیٹ کا ہر ایکسیس دیا جاتا ہے، اور وہ انٹرنیٹ سے ہر چیز ہم سے کئی گنا زیادہ تیزی سے سیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسانوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ مانے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے دوسرے ریزن یعنی کہ فاسٹنگ پر۔ یہاں یہ روبوٹس ہر چیز میں انسانوں سے فاسٹر کام کرتے ہیں، یعنی جس کام کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ اس کام میں تیزی سے پروگریس کرتے ہیں، اور اس کام کو تیزی سے امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ مثال کی بات، اگر آپ کسی AI روبوٹ کو ایک کار مینوفیکچر کرنے کے لیے دیتے ہیں تو انسان جو وقت لگاتا ہے اس کار کو مینوفیکچر کرنے میں، اس سے کم وقت لگائے گئے یہ AI روبوٹس ان کار کو مینوفیکچر کرنے میں۔ میرے حساب سے اس کی تیسری وجہ بھی ہے، اور وہ ہے سیلف ڈیسیژن میکنگ۔ یہ سب سے اچھی اور بہترین قسم کا فائدہ ہے جو ہم انسانوں کو ہوتا ہے ان AI روبوٹ سے۔ اب اسے ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ مان لیجیے کہ آپ کے پاس ایک اسمارٹ الارم ہے، یہاں ایک اسمارٹ الارم، آپ جو الارم یوز کرتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، الارم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں میکینیکل الارم اور دوسرے ہوتے ہیں اسمارٹ الارم، جیسے دوسری بھاشا میں AI الارمس بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی کافی گھروں میں میکینیکل الارمس یوز ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایسے AI الارمس بن چکے ہیں جو خود بخود ڈیسیژنس لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسے AI الارمس ہوتے ہیں جن کے پاس نہ صرف ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس پورے انٹرنیٹ کا ایکسیس ہوتا ہے، یعنی یہ پورے انٹرنیٹ سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ اپنے انٹیلیجنس کے دم پر کسی بھی چیز کو ہیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ مان لیجیے کہ آپ نے ایک AI الارم کو
अलार्म में ये डेटा स्टोर कर ली कि आपको छः बजे अलार्म सुबह 6 बजे उठना है, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, और आप अगर उस एआई अलार्म को उस ऑफिस की लोकेशन भी दे फिट कर दें, उसे स्टोर कर लें उस एआई अलार्म में, तो वो आम मैकेनिकल अलार्म की तरह आपको सुबह 6 बजे ही नहीं उठाएगा, बल्कि वो वहाँ के सिक्योरिटी कैमरास, यानी कि ट्रैफिक कैमरास को हैक करके वहाँ की ट्रैफिक का पता लगाता रहेगा। वो हर वक्त जांच रखता रहेगा कि ट्रैफिक ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो आपको 6 बजे की जगह 5 बजे ही उठा देगा, या अपना अलार्म बजा के वो आपको 6 बजे की जगह 5 बजे उठाएगा, ताकि आप उठें, तैयार हों, और ज़ाहिर सी बात है अगर रास्ते में ट्रैफिक है तो आपको ऑफिस में पहुंचने में देर होगी, इसलिए वो आपको 5 बजे उठाएगा ताकि आप तैयार हो जाएं और जल्दी से निकलें, ताकि ट्रैफिक में फंस कर भी आप ऑफिस पर टाइम से पहुंच जाएं। या यही फ़र्क होता है एक मैकेनिकल और एक एआई अलार्म में। अब मान लीजिए कि आप एआई अलार्म में एक टाइम सेट करते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठाना है, क्योंकि आपको वॉक पर जाना है। तो अगर आप यही बात अपने मॉम को कह कर सो जाएँ कि आपको सुबह 5 बजे उठाना है क्योंकि उन्हें वॉक पर जाना है, तो क्या आप तो और मान लीजिए कि रात को 4 बजे ही बरसात शुरू हो गई, तो क्या आपकी मॉम और आपको उठाएगी? यहाँ वो आपको बिल्कुल भी नहीं उठाएगी, क्योंकि बारिश हो रही है, तो उन्हें पता है कि आप बारिश में वॉक करने कैसे जा सकते हैं। वही यही काम करता है एक एआई अलार्म। या ये आपको अगर ये आस-पास में ध्यान रखेगा कि अगर बारिश हो रही है तो वो आपको 5 बजे नहीं उठाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो आप वॉक करने तो नहीं आएँगे, जिसकी वज़ह से आपकी नींद भी ख़राब नहीं होगी और आपकी नींद पूरी तरह पूरी हो जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। ये अपने आप डिसीज़न मेक करते हैं, और आपको जो बिल्कुल आपकी तरफ होते हैं और आपके ही फ़ायदे में होते हैं। तो ये हैं कुछ फ़ायदे जो मैंने आपको बताएँ, जिसकी वज़ह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया गया है। तो हमारे पास इस वीडियो में पहले तीसरा सवाल भी होने वाला था, दैट इज़ एआई अ थ्रेट फॉर अस, लेकिन जब मैंने इस सवाल पर रिसर्च की तो मुझे काफ़ी कुछ इसके बारे में पता चला, जिसकी वजह से मुझे लगा कि काफ़ी प्रोसेस काफ़ी लंबा है, और अगर मैंने इस वीडियो में इसे इंक्लूड कर लिया तो ये वीडियो 20 मिनट तक का लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने इस एपिसोड में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चंस का जवाब दिया है। हम दूसरे वीडियो पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपको अगला वीडियो लाऊँगा, उसमें हम जानेंगे इसी एक क्वेश्चन का आंसर, हाउ दैट इज़ एन एआई रोबोट कैन बिकम अ थ्रेट फॉर अस। तो मिलते हैं उस वीडियो में इस सवाल के जवाब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।